بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا چل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب پیلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد اننا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, ابھی تھوڑی جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ پان گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, آپ مریں گے. ٹھیک ہے, دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو, اللہ بڑا غفور رحیم. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو سکتا, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا, صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے, تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھٹا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہونے. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں.
اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی ہے، میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے، تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی؟ صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی، یہ کیا بات ہے؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو پھر صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی، اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے، میں کہاں جاؤں، نہ روزگار ہے میرے پاس، نہ کوئی سواری ہے میرے پاس، تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں، وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں، نبوت ملی ہے، فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں، اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو، اگر آپ نے لائف سٹائل چینج نہیں کیا، رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں، پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا، پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی، اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے، اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں، تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا، لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. بڑی پیاری بات ہے، سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے، جان کے چلے بھولے سے چلے، توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا چل رہی ہے؟ آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا، لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب پیلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے، میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا، دیوار بہت اونچی تھی، آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے، اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے، تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، سچی توبہ کر لی نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا، تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے، اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے، آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم، نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے، واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی، فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا، ابھی تھوڑی جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے، نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن آپ آگ میں گریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے، رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے، اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا، ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو، تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا، کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں، چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں، لائف سٹائل چینج نہیں کر رہے، نہ جاگنگ ہے، نہ جم ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ رات کو سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، سگریٹ، پان، گٹکے، یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے، یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے، بلاکیج شروع ہو گئی ہے، یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا، تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے، برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا، تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ مریں گے. ٹھیک ہے، دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں،
उस वक्त नहीं मरते, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं कि अल्लाह माफ कर दे, ऐसे वाकयात हुए हैं कि हमने गलत किया, माफ कर दे, लेकिन फिर भी मर जाते हैं वो, तो तौबा तो कबूल हो गई, क्योंकि तौबा कर ली उन्होंने, खुदकुशी का गुनाह नहीं होगा उनको, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी की नेमत दोबारा मिल जाए। अल्लाह कहते हैं ये नेमत तो छिन गई, अब नहीं हो सकता, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। अब देखो मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन के, हाँ वो जो फिरौनी लड़ रहा था एक बनी इसराइली से, हजरत मूसा ने लड़ाई छुड़वाने के लिए उस फिरौनी को एक थप्पड़ लगाया, एक मुक्का मारा, सिर्फ ये नियत थी कि लड़ाई छोड़ दे, वो मर गया। हजरत मूसा ने अल्लाह से तौबा इस्तिगफार की, अल्लाह माफ कर दे, ये मुझसे गलती हो गई है, मेरा बंदा मारने का इरादा नहीं था, पक्की तौबा की मूसा अलैहि सलाम ने, तो कत्ल हो गया मुझसे, इसकी इतनी बड़ी गलती थोड़ी कि इसको मार दिया, फटा कर रहा है भाई, कोई असलहे के बगैर हाथापाई हो रही है। हजरत मूसा को पता नहीं था कि मेरे थप्पड़ में इतनी ताकत है कि बंदा ही मर जाएगा। तो अल्लाह ने आपकी तौबा भी कबूल कर ली, लेकिन क्या बंदा जिंदा हो गया? उसके जो साइड इफेक्ट थे कि कत्ल का केस चला, हजरत मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा, वो जो साइड इफेक्ट थे वो तो बहरहाल जाहिर हुए। अब अल्लाह ने एक तरफ मूसा को तसल्ली भी दे दी, क़ाल रब्बि इग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहते हैं फ़ग़फ़र अल्लाह, मैंने माफ कर दिया। हजरत मूसा को तसल्ली डाल दी, माफ हो गया है। आगे अगले दिन रिपोर्ट आई है, भाई आपको तो हुकूमत के बंदे तलाश कर रहे हैं, आपको तो कत्ल किया जाएगा, आपने बंदा मारा है रियासत में, आपको तो कत्ल किया जाएगा। हजरत मूसा कितनी टेंशन में आ गए, मिस्र छोड़ना पड़ा, परेशान थे, जाऊं कहां पे मैं। अब मूसा अलैहि सलाम ये अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह तूने तो मेरा गुनाह माफ कर दिया, मेरी गलती जो ही माफ कर दी है, तो फिर ये टेंशन किस बात की, सही तरह माफ कर रहे हैं तो माफ कर भाई, ये क्या बात है? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्लाह माफ करना तो सही तरह से माफ करना। टेंशनें तो आना शुरू हो गई, अब मुझे यहां से निकलना भी है, मैं कहां जाऊं, ना रोजगार है मेरे पास, ना कोई सवारी है मेरे पास, तो रास्ते का भी नहीं पता, किस कदर टेंशन में। वहां जाके 10 साल फिर बकरियां चरा के गुजारा किया मूसा अलैहि सलाम ने। तो फिर जब आए हैं, नबूवत मिली है, फिरौन के पास जाओ, तो मूसा अलैहि सलाम को यही खतरा था वो तो मुझे कत्ल कर देगा। तो मुसलसल टेंशनें थी कि नहीं थी? वजह उसकी ये कि दुनिया दारुल अस्बाब है, यहां कोई सबब नुकसान का आप जानकर इख्तियार करें या भूले से करें, उसका रिजल्ट 100% निकलेगा। तो याद रखो, अगर आपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया, रात को पोस्तियों की तरह 4 बजे जाके सोए और 1 बजे जाके आप उठ रहे हैं, पोस्तियों की तरह 2 बजे नाश्ता हो रहा है आपका, फिर नाश्ते में भी फोड़े जा रहे हैं पराठे भी, और वो जो पूरियां और हलवे और मांडे, और उसके बाद रात को 2:30 बजे आप बर्गर खा के सो रहे हैं, तो आपको एक दिन एहसास हो गया, लेकिन एहसास 25 साल के बाद जाके आपको एहसास हुआ। तो आप 27वीं रात में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, तो अल्लाह ये गुनाह माफ कर देगा जो आपने सेहत का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा 27वीं रात की बरकत से आपके जो कोलेस्ट्रॉल 600 तक पहुंचा हुआ था, वो रात को तौबा की बरकत से दोबारा 200 पे आ जाए।